بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین دوستو، کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک ایسی تختی کہ جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کون کس حالات میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا، اگر تمام زمین و آسمان اور اس پورے دنیا کائنات کے تمام راز اسی تختی پر تحریر ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پر ہے، لوح محفوظ پر ہے، اور قیامت کے ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جس کا مطلب ہے کہ تختی اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، لوح محفوظ وہ تختی ہے کہ جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی عدت کی تکلیف سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے اور آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے مقام میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بائروز میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالی نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی کہ پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریر نور سے لکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات یعنی کہ پیج سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا کلام نور کا ہے، اور اس کی لکھی ہوئی لفظ بھی نور کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر جو بطور ٹائٹل لکھا ہوا ہے وہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس کے
وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسول کے اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لوح محفوظ پر لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو شنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ کسی شہر کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے، تو جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کو حکم کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوح محفوظ کو اپنے پاس بلائیں گے تو اس کے سارے جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا تم نے سارے احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی سارے جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر میں دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسم کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی نبی دعا کرنا چاہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں، جو وہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باکمال بندے جو دعا کرتے ہیں اس دعاؤں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔